بقاول حسن ازل کو حسین کہتے ہیں، غموں کے شیش محل کو حسین کہتے ہیں۔ یہ کہہ رہا تھا لبوں سے فرات کا پانی، یہ کہہ رہا تھا لبوں سے فرات کا پانی، کہ کربلا کے کمل کو حسین کہتے ہیں، کہ کربلا کے کمل کو حسین کہتے ہیں۔ محترم حضرات، لائق مبارکباد ہیں آپ حضرات کہ آپ مجلس امام حسین میں بیٹھ کر امام حسین اہل بیت اطہار کے تذکرے کو سماعت کر رہے ہیں۔ منبر رسول پر خطیب باوقار خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ القاری محمد اختر رضا صاحب قبلہ مصباحی مدرسہ الہدی تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ تعالی بس چند ہی لمحوں کے بعد ان سے ایک خوبصورت سا بیان انشاءاللہ تعالی واپسی کربلا کے حوالے سے آپ حضرات سماعت کریں گے۔ کیا بولے گا؟ یہ چلاؤ، یہ اچھا لگا جو وہاں چلا تو نہ دکھا دیجیے اور ایسی ہو بس۔ حضرت کا خطاب ہوگا انشاءاللہ، آپ محسوس ہوں گے، بس شرط یہ ہے کہ آپ حضرات جوش و جذبے کے ساتھ بیٹھیں، حسینی جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، حسینی جذبے کے ساتھ بیٹھیں اور اپنی بیداری کے لیے، نیکیوں میں اضافہ کے لیے کم سے کم جب بھی کوئی بات آپ کو اچھی لگ جائے تو آپ سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کہتے رہیں، سبحان اللہ اور ماشاءاللہ حضرات کہتے رہیں۔ دو تین شعر سن لیں مجھ سے آپ، اس کے بعد حضرت کا خطاب ہوگا کہ غموں کے شہر میں آ کر حسین لکھتا ہوں، غموں کے شہر میں آ کر حسین لکھتا ہوں، لہو کے دیپ جلا کر حسین لکھتا ہوں، کچھ ایسی مشق ہے مجھ کو حسین لکھنے کی، کچھ ایسی مشق ہے مجھ کو حسین لکھنے کی، ہوا میں رنگ اڑا کر حسین لکھتا ہوں، ہوا میں رنگ اڑا کر حسین لکھتا ہوں۔ بیٹا تھوڑا قاعدے سے بیٹھو، ایسا لگے کہ لائق دار بچہ ہے۔ یا شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، پنڈت سنگھ کے ریلی میں نہیں آئے، پنڈت سنگھ کے ریلی میں نہیں آئے کہ آپ جیسا چاہے ویسا بیٹھے، چاہے کھڑے رہیں، سکون کے ساتھ بیٹھیں، آدم ہو کر کے بیٹھے، اور جن کے سروں پہ ٹوپی نہیں ہے کم سے کم ٹوپی نہ ہو تو رومال کم سے کم سروں پہ رکھیں۔ غموں کے شہر میں آ کر حسین لکھتا ہوں، لہو کے دیپ جلا کر حسین لکھتا ہوں، کچھ ایسی مشق ہے مجھ کو حسین لکھنے کی، ہوا میں رنگ اڑا کر حسین لکھتا ہوں، ہوا میں رنگ اڑا کر حسین لکھتا ہوں۔ اور یہ بھی چار مصرے سنیں کہ ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے، عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے، عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ اور شعر سنیں کہ شہ یہ کہتے تھے یہ لشکر یادا میرے آگے، شہ یہ کہتے تھے یہ لشکر یادا میرے آگے، ایسے ہی ہے ہو خاک کا ذرہ میرے آگے، شہ یہ کہتے تھے یہ لشکر یادا میرے آگے، ایسے ہی ہے ہو خاک کا ذرہ میرے آگے۔ اور خیبر میں علی کہتے تھے دروازہ گرا کر، خیبر میں علی کہتے تھے دروازہ گرا
تم نے یہ کھلونا میرے آگے. اور شعر سنیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کو کربلا میں پیاسا شہید کر دیا گیا. بظاہر تو یہی ہے، آپ سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں، اور کہ بظاہر امام حسین کو کربلا کے میدان میں پیاسا شہید کر دیا گیا، لیکن نہیں. حقیقت کیا ہے آپ اسے سنیں کہ میرے شبیر نے پینا ہی نہ چاہا پانی. میرے شبیر نے پینا ہی نہ چاہا پانی، ورنہ دریا سے خود اٹھ کے چلا آتا پانی. میرے شبیر نے پینا ہی نہ چاہا پانی، ورنہ دریا سے خود اٹھ کے چلا آتا پانی. اور مرتبہ ان کو نہ پہچان سکے شمر و یزید، ورنہ بھرتے یہی شبیر کے گھر کا پانی. مرتبہ ان کا نہ پہچان سکے شمر و یزید، مرتبہ ان کا نہ پہچان سکے شمر و یزید، ورنہ بھرتے یہی شبیر کے گھر کا پانی. میرے شبیر نے پینا ہی نہ چاہا پانی، میرے شبیر نے پینا ہی نہ چاہا پانی، ورنہ دریا سے خود اٹھ کے چلا آتا پانی. مرتبہ ان کا نہ پہچان سکے شمر و یزید، ورنہ بھرتے یہی شبیر کے گھر کا پانی، ورنہ بھرتے یہی شبیر کے گھر کا پانی. اور اس لیے گود میں شبیر نے اصغر کو رکھا. شعر سنیں، اس لیے گود میں شبیر نے اصغر کو رکھا، اس لیے گود میں شبیر نے اصغر کو رکھا. ایڑیا یہ بھی رگڑتا تو نکلتا پانی. گود میں شبیر نے اصغر کو رکھا، اس لیے گود میں شبیر نے اصغر کو رکھا. ایڑیا یہ بھی رگڑتا تو نکلتا پانی، ایڑیا یہ بھی رگڑتا تو نکلتا پانی. میرے شبیر نے پینا ہی نہ چاہا پانی، ورنہ دریا سے خود اٹھ کے چلا آتا پانی. اور سنیں گے اگر اجازت ہو تو دو تین شعر اور سنیں علی اصغر کے بارگاہ میں. آپ نے سنا ہوگا 6 ماہ کے معصوم کربلا کے شہنشاہ حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں کربلا کے میدان میں ان ظالم یزیدیوں نے شہید کر دیا. یہ بھی نہ سوچا یہ معصوم 6 ماہ کا بچہ، اس نے ہمارا کیا گناہ ہے، لیکن انہیں شہید کر دیا گیا. شاعر کہتا ہے علی کے قلب منور کا چین اترا ہے، علی کے قلب منور کا چین اترا ہے، جو نور حق ہے وہی نور عین اترا ہے. اے دنیا کان لگا کر ذرا خطاب تو سن، اے دنیا کان لگا کر ذرا خطاب تو سن، خطیب منبر دستے حسین اترا ہے، خطیب منبر دستے حسین اترا ہے. اور جو دعا احمد مختار کی لے کر نکلے، جو دعا احمد مختار کی لے کر نکلے، وہ اگر ایڑیا رگے تو سمندر نکلے. تیرے بچوں کی سمجھ بھی کسے آتی ہے حسین، وہ جو اصغر تھے وہ میدان میں اکبر نکلے. تیرے بچوں کی سمجھ بھی کسے آتی ہے حسین، وہ جو اصغر تھے وہ میدان میں اکبر نکلے. اور وہ تیر و تبر ہی کے گھمسان میں لڑتا ہے، جب موت سے لڑتا ہے اس آن میں ہنستا ہے. یا رب تیرے اصغر کے انداز نرالے ہیں، جھولے میں تو روتا ہے میدان میں ہنستا ہے. یا رب تیرے اصغر کے انداز نرالے ہیں، یا رب تیرے اصغر کے انداز نرالے ہیں، جھولے میں تو روتا ہے میدان میں ہنستا ہے، جھولے میں تو روتا ہے میدان میں ہنستا ہے. اور آخری شعر سنیں کہ آواز دے تو خلق سے کوثر نکل پڑے، آواز دے تو خلق سے کوثر نکل پڑے، نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے. وہ امتحان صبر تھا ورنہ میرے حسین، انگلی زمین پہ رکھ دے سمندر نکل پڑے. امتحان صبر تھا ورنہ میرے حسین، انگلی زمین پہ رکھ دے سمندر نکل پڑے. اب آئیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بلا کسی تاخیر آپ حضرات ایک خوبصورت سا خطاب سماعت فرمانے کے لیے تیار ہو جائیں. آئیے خطیب اہل سنت وائس بیان حضرت علامہ مولانا محمد اختر رضا صاحب قبلہ مصباحی مدرسہ نورانی، میں مائک ان کے حوالے کر رہا ہوں، لیکن ان کے آنے سے پہلے آپ حضرات یہ ایک واقعہ بھی ہے، ایک معجزہ بھی ہے. یاد حسین غم بھی ہے، غم کی دوا بھی ہے. یہ ایک معجزہ بھی ہے، ایک واقعہ بھی ہے. یاد حسین غم بھی ہے، غم کی دوا بھی ہے. ہو کر رہے گا جنت و دوزخ کا فیصلہ،
ہو کر رہے گا جنت و دوزخ کا فیصلہ، کرب بلا میں ہر بھی ہے اور ہر ملا بھی ہے، کرب بلا میں ہر بھی ہے اور ہر ملا بھی ہے۔ محترم حضرات، نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم یزیدیوں نے کربلا کے میدان میں بے دردی کے ساتھ شہید کیا تھا۔ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ان ظالموں نے کس طرح سے درندگی کا مظاہرہ کیا، 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا، نوجوانوں کو شہید کر دیا، بوڑھوں کو شہید کر دیا، اور آخر میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا۔ اور شہید کرنے کے بعد ان ظالموں نے اس قدر درندگی کا مظاہرہ کیا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ کربلا میں جو شہداء تھے ان کے لاشوں کو گھوڑوں سے روندا گیا، جس سے ان کی ہڈیاں چکناچور ہو گئی، اور اس کے بعد ان کے کپڑوں کو اتار دیا گیا، دختران اسلام کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، امام حسین کے خیموں کو نظر آتش کر دیا گیا، جلا دیا گیا۔ یہ بہت ساری چیزیں جو انہوں نے امام حسین کی شہادت کے بعد کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ کی تفسیر خطیب اہل سنت واعظ حق بیان حضرت علامہ مولانا اختر رضا صاحب اللہ سے آپ سماعت کریں گے، لیکن امام حسین نے شہید ہو کر کے اسلام کو بچا لیا، اسلام کی عزت و عظمت کو بچا لیا، اسلامی جواز اور عدم جواز کو قائم رکھا، اسلامی حلت و حرمت کے مفہوم کو بچا لیا۔ کیونکہ اگر امام حسین نے کربلا کے میدان میں وہ قربانی نہ پیش کی ہوتی تو شاید آج اسلام ہم تک نہ پہنچتا، شاید ہم مسلمان نہ ہوتے، ہمارے سروں پہ جو ٹوپیاں نظر آتی ہیں شاید یہ ہمارے سروں پہ ٹوپیاں نہ ہوتی۔ یہ صدقہ ہے امام حسین کی قربانی کا، یہ صدقہ ہے علی اکبر کی قربانی کا، یہ صدقہ ہے حضرت قاسم کی قربانی کا، یہ صدقہ ہے کربلا کے ننھے بادشاہ شہنشاہ حضرت علی اصغر کے خون کا، کہ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، اپنا سر دے کر کے اسلام بچا لیا۔ شاعر کہتا ہے جل گیا خیمہ اطہر لیکن، جل گیا خیمہ اطہر لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی، جل گیا خیمہ اطہر لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی، مرحبا جرأت ابن حیدر سر دیا بات نہیں جانے دی، مرحبا جرأت ابن حیدر، مرحبا جرأت ابن حیدر سر دیا بات نہیں جانے دی، سر دیا بات نہیں جانے دی۔ اور شاعر کہتا ہے کہ جہاں جماعت کل مرسلین ٹھہری ہے، جہاں جماعت کل مرسلین ٹھہری ہے وہیں پہ حضرت ام البنین ٹھہری ہے۔ یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، ادب سے اسے سلام کرو، اسی زمین کی بدولت زمین ٹھہری ہے۔ یہ کربلا ہے، ادب سے اسے سلام کرو، اسی زمین کی بدولت زمین ٹھہری ہے۔ حضرات آئیے، کیونکہ تاخیر ہو رہا ہے، بیچ میں مائک خراب ہونے کی وجہ سے کچھ افراتفری کا ماحول بھی بنا، اس لیے میں چاہتا ہوں بلا کسی تاخیر کے خطیب اہل سنت واعظ حق بیان حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد اختر رضا صاحب اللہ مصباحی مرتضی العالم سے آپ خطاب سنیں، بھرپور خطاب انشاءاللہ تعالیٰ آپ سماعت کریں گے۔ آئیے ان کا استقبال و خیر مقدم کریں، بلند آواز سے آپ حضرات نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم